بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور قابل احترام بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازہ کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر پر چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر آپ کے لیے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی تو آپ نے پانی مانگا تو ہوگا، تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے پر پسینہ میں پوچھتی رہی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کیسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھریاری بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت میں ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا دیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے، کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اسی طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فطرت شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا، پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں۔ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں،
اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے؟ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان و عزوجل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔